إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی وقال حدیث حسن. معزز بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگیاں اور بڑائیاں لائق اور سزاوار ہیں اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے
جو سارے جہان کا پالنہار، تمام کائنات کا مدبر حقیقی اور ساری مخلوقات کا رزق رساں ہے۔ بعدہ اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی جانب سے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر درود اور سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد کلام مقدس کے 2 مقامات سے 4 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف ملا۔ اس کے بعد پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ایک پیاری سی حدیث پڑھنے کا موقع ملا۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جن 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ان چاروں میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، بلکہ خوف الہی کی فضیلت بتلائی جا رہی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 اور 47 کی تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان چاروں آیات کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے یہ دیکھیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو انسان رب العالمین سے ڈر گیا، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیا، ایسے انسان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس بتاؤ اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مفسرین کرام سے اگر ہم اس کا مفہوم طلب کرتے ہیں تو یہ بتلاتے ہیں کہ جو لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے سے ڈر جاتے ہیں، جو لوگ رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینے سے ڈر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ایمان پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ اگر مکمل ایمان والے ہیں، رب کا خوف مکمل طور پر ہے، تو ایسی 2 جنتیں ملیں گی جن کے سارے برتن بھی سونے کے ہوں گے۔ اور اگر آپ کے اندر اصل خوف ہے، ایمان میں کچھ کمی ہے لیکن اللہ کا خوف ہے، تو مفسرین کرام بتلاتے ہیں کہ چاندی کے سارے برتن ہیں۔ سونے کی وہ جنتیں تو چاندی کی تو وہ جنت ہوگی ہی، وہ دونوں جنتیں ان کے سارے برتن بھی چاندی کے ہوں گے۔ اور دوسری دونوں آیتوں کا بھی ترجمہ دیکھیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا، اپنے آپ کو اپنی خواہش کا پجاری نہیں ہونے دیا،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت۔ ان دونوں جگہوں کی چاروں آیتوں پر ہی صرف غور کر لیا جائے اور رب کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو میرے خیال سے زندگی میں اخروی طور پر سدھار لانے کے لیے کافی ہے۔ اور خوف الہی کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ رب سے ویسے ہی ڈر آ جائے ایک بار جس طرح سے دوسری چیزوں سے ڈرا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے اسی کی حقیقت کو بتلانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی خطبہ دیتے تھے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، جس طرح کا بھی خطبہ ہو، 3 جگہ کی 4 آیتیں جو صرف اور صرف خوف سے بھری ہوئی ہیں ضرور تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ڈر بہت طرح کا ہوتا ہے۔ ڈر، ایک سانپ سے بھی آپ ڈرتے ہیں، جب تک سانپ ہے آپ کو ڈر ہے کہ کاٹ نہ لے، سانپ بھاگ جائے گا ڈر ختم ہو جائے گا۔ دشمن آپ کے سامنے تلوار کھینچ کے کھڑا ہے، پسٹال تانے کھڑا ہے، آپ کو ڈر ہے، خوف ہے کہ نہیں معلوم کب یہ بٹن دبا دے، اور جب وہ وہاں سے بھاگ جائے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بچھو ہے، دوسری چیزیں ہیں، ساری چیزوں سے ڈر اور خوف تو ہوتا ہے ان چیزوں سے، لیکن وقتی خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر، مسجد میں آئے ہیں تب بھی وہی ڈر ہونا چاہیے، بازار میں جائیں رب سے ڈر ہونا چاہیے، بیوی کے پاس جا کے خلوت میں رہیں وہاں بھی رب کا خوف ہونا چاہیے، کسی سے کوئی معاملہ کریں وہاں بھی رب سے ڈرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ جہاں کہیں بھی رہیں، چاہے آپ تنہائی میں رہیں، چاہے آپ بازار میں رہیں، چاہے آپ رات کے وقت میں سو رہے ہیں تب ہو، چاہے آپ کبھی بھی کہیں بھی ہوں، اللہ کا ڈر ہمیشہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور پیش کردہ حدیث شریف کے اندر یہی بتلایا گیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور ابو ذر غفاری کا خوف کا کیا عالم تھا آگے بتاتا ہوں، کیا بیان فرما رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے مجھ سے کہا، پیارے رسول نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو، کاروبار میں رہو وہاں بھی ڈرو، مسجد میں جاؤ وہاں بھی اللہ سے ڈرو، بازار میں جاؤ وہاں بھی ڈرو، معاملہ کرو وہاں بھی ڈرو، بیوی سے کوئی تعلق ہو وہاں بھی رب سے ڈرو، بچوں کے ساتھ انصاف اور نا انصافی کا معاملہ آئے وہاں بھی رب کا خوف کھاؤ۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو رب کا خوف کھاتے رہو۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اے ابو ذر غفاری جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، معصیت کا ارتکاب ہو جائے تو فوراً ایک نیکی کر ڈال۔ تمحوہا، وہ نیکی کیا کرے گی؟ پچھلا جو گناہ ہو چکا ہے اس کو ختم کر دے گی، اس کو کھا ڈالے گی۔ لہٰذا اے ابو ذر جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو رب سے ڈرتے رہو، اور اگر اس کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ کے بعد نیکی کر ڈالو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی۔ اور اسی کو قرآن نے بھی کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ابو ذر کو بھی یہی نصیحت کی جا رہی ہے۔ پیارے رسول کہہ رہے ہیں اے ابو ذر غفاری جب کوئی غلطی ہو جائے نیکی کر ڈالو۔ وخالق الناس بخلق حسن، بڑی اہم بات ہے کہ ابو ذر غفاری جب لوگوں سے ملاقات ہو، لوگوں سے معاملات ہو، لوگوں سے لین دین ہو، لوگوں سے برتاؤ ہو تو اچھی طرح سے برتاؤ کرو، اچھا بن کے رہو، لوگوں کے ساتھ اچھا اپنے آپ کو ثابت کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب تک انسان کے اندر خوف نہیں ہوگا، آج ہمارا سماج معاشرہ کیوں برباد ہے، کیوں تباہی کے دہانے پہنچ رہا ہے، چاہے باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہو، چاہے بیوی شوہر کا مسئلہ ہو، چاہے خاندان اور برادری
کا مسئلہ ہو، ہر طرف لڑائی دوری، ہر طرف ناچاکی ہی ناچاکی، ہر طرف گناہ ہی گناہ، بھائی بھائی میں ٹکراؤ، ہندو مسلم میں ٹکراؤ، محلے محلے میں ٹکراؤ، بیوی اور شوہر میں ٹکراؤ، یہاں تک کہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک خون کا حصہ دوسرے خون کے حصے سے بات کرنے کو گوارا نہیں کرتا۔ وقت ایسا آ گیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، اپنی بیوی سے شوہر بات نہیں کر رہا ہے، یا شوہر سے بیوی بات نہیں کر رہی۔ یہ ساری چیزوں کیوں پنپ رہی ہیں؟ یہ ساری برائیاں کیوں عام ہیں؟ وجہ یہی ہے، بلکہ کئی اسباب میں سے سب سے خاص اور بڑا سبب یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے خوف کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ رب سے ایک بار ڈر لیا جائے، ایک مرتبہ خوف کھا لیا جائے، بلکہ رب سے ڈرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ قبر میں جائیں گے مر کے، وہاں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ مال نہ دولت نہ بچے نہ بیوی نہ برادری نہ کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہوگا۔ کالی کوٹری میں جانا ہے، وہاں فرشتوں سے مقابلہ کرنا بلکہ جواب دہ ہونا ہے۔ کیا حال ہوگا؟ وہاں جانے سے ڈرنے کا مطلب خوف سے اللہ رب العالمین کا خوف کھانا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد حشر و نشر میں کیا ہونے والا ہے، جہاں کوئی ساتھ نہیں، وہی قیامت کا عالم ہوگا۔ ایک سوا نیزے کے اوپر سورج آ جائے گا، نفسی نفسی کے عالم میں ہم مراد کیا، انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہاں کا کیا حشر ہوگا، اس سے ڈرا جائے۔ وہ ابو ذر غفاری ہی کی بات آپ دیکھ لیں، وہی ابو ذر غفاری جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی حدیث پیش کی گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب نصیحت کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا خوف آ گیا، اتنا ڈرنے لگے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ وہ خود بیان کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ سے بھی وارد ہے۔ ابو ذر غفاری اتنے ڈرنے لگ گئے، صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے، صحابہ کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے پیارے رسول کے صحابیوں، کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے؟ کالی کوٹری میں چلے جاؤ گے، منو مٹی کے تلے دب جاؤ گے، تمہارے بال بچے تمہیں وہاں دفن کر کے مٹیاں جھاڑتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹ آئیں گے، وہاں کون ساتھ دے گا؟ کالی کوٹری ہوگی، اندھیری رات ہوگی، چاہے وہ دن کا اجالا ہو رات کا اندھیرا ہو، وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لہذا رات کی اندھیری میں، اندھیری رات میں، رات کے اندھیرے میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لیا کرو، رب سے معافیاں مانگ لو، رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ یہ کون؟ ابو ذر غفاری، اور کس کو؟ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ اے رسول کے صحابیوں، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج ایک سوا نیزے کے سامنے آ جائے گا، بالکل سر کے سامنے آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تپش کا کیا عالم ہوگا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو ڈر نہیں، خوف نہیں؟ اس تپش سے بچنے کے لیے، اس گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لیا کرو۔ وہی ابو ذر غفاری آگے بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، جب حشر نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں، نہ بال نہ بچے نہ روپے نہ پیسے نہ جائیداد نہ دولت نہ سلطانی نہ بادشاہت، کوئی چیز ساتھ میں نہیں، سارے کے سارے رشتہ دار تم سے بھاگیں گے، دوست احباب بھاگیں گے، اگر ساتھ جائے گا تو صرف اور صرف تمہارا عمل۔ تو کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ صدقے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، زیادہ سے زیادہ صدقے کر لیا کرو۔ کون؟ ابو ذر غفاری صدقے کر کے اس دن کی تپش سے، اس دن کی مفلسی، اس دن کی غربت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی کیفیت خوف الہی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ میرے دوست اور ساتھیوں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خوف الہی کسی کے اندر آتا ہے، رب العالمین کا ڈر آتا ہے، تو گناہوں سے کوسوں دور چلا جاتا ہے اور نیکیوں کا بڑا طالب اور نیکیوں کا بڑا گرویدہ بن جاتا ہے کہ کہاں سے نیکی تلاش کی جائے، کس طرح سے ثواب کا کام کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عالم، ایک بکری چرانے والا بھی اتنا زیادہ صحابہ کے زمانے میں ڈرا کرتا تھا کہ جس کی مثال آج نہیں ملتی۔
سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حضرت یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث نقل فرمائی ہے. جس چرواہے کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، ابن عمر کا خوف بھی آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا. ابن عمر کس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر گشت کر رہے ہیں، آپ کا وفد، ابن عمر کا وفد جا رہا ہے، چنانچہ مدینے کے ایک جنگل تک پہنچتا ہے. وہ وفد پہنچتا ہے، حضرت ابن عمر دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا جو بکریوں کو چرا رہا ہے، ہانک رہا ہے اور وادی میں ٹہل رہا ہے. چنانچہ کھانے کا وقت ہوا اور کہا کہ کھانا لاؤ اور اس چرواہے کو بھی بلاؤ، اس کو بھی کھانا کھلائیں گے. جب بلایا گیا تو اس نے کہا انی صائم، کہا بارک اللہ میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا. ابن عمر کا نیچے سے اوپر تک ہل جاتا ہے کہ ایک چرواہا اتنی تپش میں اور پھر جنگلوں کے اندر اس وادی سے اس وادی میں دوڑ رہا ہے، بکریاں ہانک رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے. اس کا ایمان تاڑتا ہوں، اس کا ایمان جانچتا ہوں. چنانچہ کہا کیا اے چرواہے، ایک بکری تم مجھے دے دو جس کی قیمت بھی لے لو، اور قیمت لینے کے بعد تمہیں گوشت بھی دیں گے جس سے تم افطاری کا سامان بناؤ گے. چنانچہ اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں کیسے دے دوں گا. چنانچہ ابن عمر نے کہا کوئی بات نہیں، جس آدمی جو بکریوں کا مالک ہے اسے جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی. چنانچہ جب یہ سنا چرواہے نے تو کہا فَإِنَ اللَّهَ، میں اس چرواہے کے، میں اس بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بکری ایک بھیڑیے نے کھا لیا، ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا. لیکن اے ابن عمر بتاؤ، قیامت کا دن ہوگا جب میں مر جاؤں گا، حساب و کتاب ہوگا، اس رب کو کیا کہوں گا؟ جب رب میرے سامنے کوئی واسطہ نہیں، کوئی ترجمان نہیں، رب ہوگا، میں رہوں گا، حساب و کتاب خود رب مجھ سے لے گا، تب میں رب سے کیا کہوں گا؟ جبکہ میرے جسم کا عضو بتا رہا ہوگا، میرے کان، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی، میں وہاں کیا کہوں گا؟ اتنا جب اس چرواہے نے کہا، ابن عمر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کہا اس چرواہے کے اندر رب کا اتنا خوف ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہاں چلتے ہیں؟ بکریوں کے مالک کے پاس چلتے ہیں اور جا کر کے بکریاں بھی خرید لیتے ہیں، ساری بکریوں کو، اور چرواہے کو بھی آزاد کرتے ہیں. آزاد کر کے اور پھر کہتے ہیں اے چرواہے، تمہارے ایک کلمے نے تمہیں آزاد کر دیا، یہ بکریاں بھی تم رکھو اور تم بھی آزاد ہو جاؤ. ایک کلمے نے ابن عمر بار بار یہ دہرا رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ، اور روتے جا رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ ایک چرواہے کے اندر یہ خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، تو ہمارے اور آپ کے اندر کتنا ڈر اور خوف ہونا چاہے اور کیوں نہ ہو. ابن عمر تو وہی تھے جو عمر بن خطاب کے بیٹے تھے کہ ایک مرتبہ تلاوت سن رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، ابن عمر رات کو گشت کر رہے ہوتے ہیں، سنتے ہیں اس تلاوت کو، چونکہ عرب کے لوگ عربی داں تھے، اور وہ سنتے ہی ابن عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. روتے روتے ابن عمر کے اوپر گشی تاری، حضرت عمر کے اوپر گشی تاری ہوتی ہے اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. کتنے دنوں تک؟ 1 مہینے تک بیمار رہتے ہیں. ان عذاب ربک لواقع، کہ اے عمر تمہارے رب کا عذاب تمہیں پکڑ کر کے رہے گا. ما لہ من دافع، جس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے رب کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت عمر نے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو رونے لگے کھڑے ہو کر کے اور گش کھا کر گر جاتے ہیں. میرے دوستو 1 مہینے تک بیمار، انہی کے بیٹے حضرت ابن عمر ہیں. اور اسی پر بس نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان کا یہ عالم ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے، آپ کی کیفیت دیکھتے تھے، ان کے اندر وہ اثر پیدا ہوتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے ساری خطائیں، اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، وہ اس قدر روتے ہیں.
رات رات بھر رو رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، رات رات بھر رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول قرآن مقدس کی یہ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اور پیارے رسول روتے جا رہے ہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے پیارے رسول تلاوت کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے میرے پاک پروردگار، اگر تو نے اپنے بندوں کے اوپر عذاب ڈالا، اگر تو نے اپنے بندوں کی گرفت کی تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو نے ان بندوں کو معاف کر دیا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ تلاوت کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں رات رات بھر. پیارے رسول، آپ اوپر سے آسمان سے حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں، اللہ کو ترس آتا ہے، پیارے رسول رو رہے ہیں. اے جبرائیل جاؤ اور پوچھو میرے رسول کو کہ کیوں رو رہے ہیں. چنانچہ آتے ہیں جبرائیل، جبکہ سب اللہ کو معلوم ہے، چنانچہ آتے پوچھتے ہیں، پتہ چلتا اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. کیا اللہم امتی اللہم امتی. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو دوبارہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رسول سے کہہ دو اتنا نہ روئیں، رونا بند کر دیں اور یہ کہہ دو کہ میں نے کہہ دیا انا سنرزیک فی امتک. اے پیارے رسول، جس کی خاطر آپ رو رہے ہیں میں نے قبول کر لیا. آپ کی امت کے تعلق سے ہم آپ سے راضی ہیں، آپ کو نہیں رونا ہے. یہ کون؟ اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی چیزوں کا اثر تھا صحابہ کرام کے اندر کہ ایک ایک کپڑے میں گزارا کرنا پسند کرتے تھے، رات رات بھر کو اللہ کے لیے ہبا کر دیتے تھے. حضرت سعید بن عامر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو حمص کے گورنر تھے. گورنر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ان سے نہیں بلکہ ان کے علاقے کے لوگوں سے کہ ایک لسٹ تیار کرو جو مسکینوں، ضرورت مندوں، غریبوں کی لسٹ کے نام پر مشتمل ہو. چنانچہ لسٹ تیار کی گئی جس میں حضرت سعید بن عامر کا بھی نام تھا. حضرت عمر نے پوچھا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ کہا ہمارے یہاں کے گورنر ہیں. کہا گورنر اور غریب؟ کہا ہاں، قسم اللہ کی ان کے گھر میں کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو رونا شروع کر دی کہ گورنر ہو کر ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، مسکینوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے. چنانچہ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ شکایت بھی آتی ہے. جب لوگوں کے سامنے جا کے پوچھتے ہیں، ملک شام اور حمص کے اندر جا کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گورنر کس طرح کا کام کر رہے ہیں. چنانچہ لوگوں نے بتایا 4 شکایتیں ہیں. 4 شکایتیں، ذرا ان شکایتوں پر غور کرو، ان شکایتوں کے سبب پر غور کرو اور اپنے آپ کو حضرت سعید بن عامر کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار کر لو. میرے دوست اور ساتھیو، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ شکایت آتی ہے کہ یہ جلدی گھر سے اٹھ کر کے آتے نہیں، دن چڑھے تک ہم انتظار کرتے ہیں اور یہ جلدی نہیں آتے ہیں. سعید بن عامر کو بلایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سعید کیا کرتے ہو، اتنی دیر سے آفس کیوں آتے ہو؟ سعید بن عامر نے کہا اے امیر المومنین، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب چاروں ناچار مجھے بولنا پڑ رہا ہے. میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں، آٹا مجھے گوندنا پڑتا ہے، روٹیاں مجھے پکانی پڑتی ہے. آٹا گوند کر میں انتظار کرتا ہوں کہ اس پر خمیر پیدا ہو جائے. جب خمیر پیدا ہوتا خود روٹیاں بناتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے آفس آنے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسری شکایت بولو. لوگوں نے کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات میں کسی کا مسئلہ نہیں سنتے. چنانچہ حضرت سعید بن عامر سے کہا جواب دیجئے، کیوں نہیں سنتے ہیں رات میں مسائل؟ کہا اے امیر المومنین، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے مجھے صحت اور تندرستی دی ہے، جس رب نے مجھے دنیا دیکھنے کا موقع دیا، جس رب نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، میں نے رات اس کے حوالے کر دیا ہے. دن بھر میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، رات اللہ کی خدمت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اسی لیے کسی کا مسئلہ حل نہیں کر پاتا.
حضرت امیر المومنین نے پوچھا لوگوں سے تیسرا مسئلہ بولو، تیسری شکایت کیا ہے؟ تیسری شکایت اس سے بھی خطرناک تھی۔ کیا کہا کہ مہینے میں ایک دن یہ بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ پوچھا گیا یہ غفلت کیوں؟ دن کے آخری پہر میں آپ آتے ہیں، کیا کام کریں گے؟ حضرت سعید بن عامر نے جواب دیا، امیر المومنین یہ جو کپڑا پہنا ہوں یہ ایک ہی کپڑا میرے تن پر جو ہے وہی ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، مہینے میں ایک بار دھوتا ہوں، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، دن میں دھوتا ہوں اور جب تک یہ سوکھ نہیں جاتا میں انتظار کرتا ہوں جلدی سوکھے اسی کو پہن کر کے لوگوں کی خدمت کرنے جاؤں، لیکن جب تک سوکھتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے، دن کے آخری پہر میں آتا ہوں۔ چوتھا مسئلہ اور چوتھی شکایت جو اس سے بھی خطرناک تھی۔ پوچھا گیا کہ چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا کہ یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں مسائل سننے اور مسائل حل کرنے کے لیے تو یہ خود غشی کھا کر گر جاتے ہیں، یہ خود غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے مسائل کیا حل کریں گے؟ چنانچہ جب پوچھا گیا کہ سعید بن عامر کیا مسئلہ ہے، ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں غش کھا کر گر جاتے ہو؟ سعید بن عامر نے جواب دیا، دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نوجوان انسان تھا، میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل ہل جاتا ہے، کلیجوں منہ کو آنے لگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہا کون سا واقعہ ہے؟ کہا واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، صنادید قریش تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، سب مل کر کے حضرت خبیب کو تختہ دار پر چڑھا رہے تھے، سولی پر لٹکا رہے تھے۔ حضرت خبیب کا عضو کاٹا جا رہا تھا، مسلح کیا جا رہا تھا، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، ناک کاٹی جا رہی ہے، انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، جسم کے حصے سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ خبیب سے پوچھا جا رہا ہے، خبیب ذرا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہوگا کہ اگر تمہاری جگہ محمد ہوتا، محمد کو اس طرح سے کاٹا جاتا اور سولی پر لٹکایا جاتا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ خبیب نے کیا کہا؟ جواب دیا، خون بدن کے حصے سے بہ رہا ہے، لیکن جواب دے رہے ہیں کہ اے قریش کے صنادید، اے قریشیو سنو، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میرا نبی میری جگہ پر شہید ہو جائے اور میں اپنے بال بچوں کے ساتھ آرام سے رہوں، مجھے کچھ نہ ہونے پائے، میں یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے۔ میں اس موقع پر موجود تھا۔ کون؟ حضرت سعید بن عامر کہتے جب کاٹا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے کوئی مدد نہیں کر پائی تھی۔ میں جب سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے سعید تم نوجوان تھے، بولنے کے لائق تھے، بچا سکتے تھے یا کوئی مدد تو کر سکتے تھے جب خبیب کو سولی پڑ رہی تھی اور جب مسلح کیا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، لیکن تم نے کوئی مدد نہیں کی۔ جب اس واقعے کو سوچ لیتا ہوں تو میرے اوپر غش آ جاتا ہے، غشی آ جاتی ہے، میں غش کھا کر گر جاتا ہوں۔ یہ حضرت سعید بن عامر کا خوف الہی دیکھیے کہ حضرت سعید ایک گورنر ہونے کے بعد بھی کھانے کا سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور خوف الہی کا وہ عالم ہے کہ جب حضرت سعید بن عامر رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کو سوچ لیتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، گش کھا کر گر جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ ہمارے اسلاف اعظام کے بھی ایک سے ایک واقعات ہیں، اگر آپ سنیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی اور دل دہل جائے گا۔ میرے دوست اور ساتھیو، آج ہمارے اندر خوف خدا کیوں نہیں؟ اور آج ہمارا جو سماج بگڑا ہوا ہے، معاشرہ جو تباہ ہو چکا ہے، ہم آپس میں منتشر اور متفرق ہو گئے ہیں، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مرنے پر یقین نہیں ہے، قبر کے اندر منکر نکیر سے سوال اور جواب کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، حشر اور نشر پر مکمل اور کامل یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم مکمل مسلمان ہوتے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے، پیارے رسول جو ہماری خاطر رات رات بھر رو رہے تھے، پیارے رسول جو ہماری خاطر رات
رات بھر آنسو بہا رہے ہیں، رب کو ترس آ جاتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے۔ آج ہم اس پیارے رسول کے ان آنسوؤں کی لاج رکھنے والے نہیں ہیں۔ دوستو ساتھیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ پیارے رسول کو یاد کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو یاد کرتے ہوئے اپنے اندر آخرت پر یقین کا جذبہ پیدا کریں، آخرت پر یقین لائیں، مکمل اور کامل طور پر مسلمان ہو جائیں، خوف الہی اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ پھر ہمارا حشر جو ہوگا ہم ہی جانیں گے، ہم ہی جواب دہ ہوں گے، ہماری جگہ پر نہ ہمارے بال بچے آئیں گے، نہ روپے پیسے کام دیں گے، نہ کوئی اور چیز آنے والی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ان چیزوں کو دیکھ لیجئے، اور حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے تعلق سے خوف الہی نہ رہنے کی بنیاد پر یہ کہتے تھے، یا معاشر النساء تصدقنا فانی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت ہو، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ جہنم میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، جہنم سے نجات ملتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ ایسا کرو، رب کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اور اپنی گاڑھی کمائی میں سے صرف روپے اور پیسے ہی نہیں بلکہ اپنی صحت کو بھی خرچ میں لاؤ، بلکہ اللہ کے لیے جھکو، اللہ رب العالمین کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر رب العالمین اپنے سے ڈرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم، ملکم الرؤوف الرحیم۔